شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروا رہی تھی۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے 1 لاکھ کے قریب نمازی تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ امام کعبہ نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حج کو ختم ہوئے ابھی 15 دن باقی تھے اور ابھی بھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے۔ 1400 ہجری کا پہلا دن تھا۔ یہ لوگ امام کعبہ کی جانب بڑھتے گئے حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کے چلے کپڑے پہنے الجھی ہوئی داڑھی والا آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو دھکیل کر مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر عربی میں پوری طاقت سے چیخا، تمام لوگوں کو سلام، اللہ اکبر، امام مہندی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے تابوتوں میں چھپی بندوقیں نکال کر نعرے لگانا شروع کر دیے کہ امام مہندی کا ظہور ہو گیا۔ لاکھوں نمازی بدحواس ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی دوران مسجد میں فائرنگ ہونے لگی۔ سکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جس پر ان لوگوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ پولیس کے پاس صرف ڈنڈے تھے، جس کی وجہ سے سب شہید ہو گئے۔ مسجد میں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ باغیوں کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ یرغمال ہونے والوں میں عورتیں بچے بھی شامل تھے۔ بڑی تعداد میں امریکی مسلمان بھی تھے۔ جنگجو مسجد کی میناروں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران سرگنا نے نمازیوں کو حکم دیا تمام کلینوں کو گول کر کے دروازوں کے پیچھے لگایا جائے تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے۔ امام مہندی کا دعویٰ کرنے والا 40 سالہ جہی مان تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو حکم دیا جو بھی مزاحمت کرے اسے گولی سے اڑا دو۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سکیورٹی اہلکار ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے مگر میناروں پر بیٹھے جنگجو انہیں گولیوں سے اڑا دیتے۔ فوج کے دستے بھی مکہ کی جانب سفر کرنے لگے۔ ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ سعودی عرب نے تمام ممالک کے لیے سرحدیں بند کر دیں۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا۔ پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ امام کعبہ نے اپنا جبہ اتار کر پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، کسی کے پاس یہ معلومات نہ تھیں باغیوں کے پاس اسلحہ کتنا ہے، خوراک کتنی ہے، یہ کہ مسجد میں کتنے لوگ ان کی قید میں ہیں۔ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سپاہی یہ سوچ رہے تھے اگر وہ مارے گئے انہیں جنت ملے گی یا کعبہ کا تقدس پامال کرنے پر جہنم، کیونکہ کعبہ کے اندر لڑنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ فوج نے 3 سائیڈ سے حملہ کیا مگر فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسامہ بن لادن کے بھائی سالم بن لادن نے فوج کو مسجد کے نقشے فراہم کیے، جس سے فوج کو بڑی مدد ملی۔ ادھر جہے مان نے سپیکروں پر تقریریں اور اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے، جن کا لبے باب یہ تھا مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ ادھر فوج سر جوڑے بیٹھی تھی کہ خانہ کعبہ کو باغیوں سے کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ خانہ کعبہ میں پانی چھوڑ کر بجلی چھوڑ دی جائے۔ پاکستان میں بھی لوگ یہی سوچتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ منصوبہ رد ہو گیا کیونکہ مکہ مکرمہ میں اتنا پانی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو پانی سے بھر دیا جائے۔ ترکی الفیصل نے کہا کہ خانہ کعبہ کو بھرنے کے لیے بحرۂ احمر بھی ناکافی ہے۔ امریکہ کو اس صورتحال میں شامل نہ کیا گیا کیونکہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ فرانس سے مدد طلب کی گئی۔ ان کے کمانڈر سعودی عرب پہنچے۔ ان لوگوں کو عارضی طور پر مسلمان کیا گیا کیونکہ غیر مسلم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت محاصرے کو 15 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ سب نے اپنے آپ کو سعودی حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جہے مان بھی تھا۔ جب شاہ خالد ان لوگوں کو دیکھنے اسپتال گئے، انہوں نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، مگر ان تمام لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی
پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کمانڈر نے آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ جنرل پرویز مشرف کا نام بھی لیا جاتا ہے، مگر جاوید چودھری کے پروگرام میں بریگیڈیئر جاوید الحسن نے فون کر کے کہا یہ بات بالکل درست نہیں ہے، پاکستانی کمانڈر اس کارروائی میں شامل نہیں تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔